نحمدہ دیکھیں نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی واجعل لی وزیرا من اہلی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ الحمدللہ کی توفیق سے چھٹا پارہ سورۃ مائدہ ہماری جاری ہے۔ 29 آیات ہو گئی ہیں، 30 آج ہم نے پڑھنی، 26 آیات ہو گئی ہیں، 27 آج ہم نے پڑھنی ہے۔ وَاتْلُ علیہم، تلاوت کرو ان پر، نبأ ابنئی، خبر دو بیٹوں کی، آدم علیہ السلام کے، بالحق، حق کے ساتھ۔ اذ قربا قربانا، جب دونوں نے قربانی کی، قربانی کرنا، فتقبل من احدہما، بس قبول کی گئی ان دونوں میں سے ایک کی، ولم یتقبل، اور نہیں قبول کی گئی، من الآخر، دوسرے کی۔ قال، اس نے کہا، لاقتلنک، البتہ میں تجھے ضرور قتل کروں گا۔ قال، کہا، انا یتقبل اللہ من المتقین، بے شک قبول کرتے اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کی۔ اب دیکھیں دونوں بھائیاں سگے، اس سے بھی ایک سبق کیا ملتا ہے؟ ایک تو سرکش تھا ہی، دوسرا آرام سے اس کا جواب، اس نے کہا میں ضرور قتل کروں گا، دوسرا ہے تو میں فلان ہوں، دوسرا ابن ہوں، دوسرا فلان، کچھ نہیں، آرام سے اللہ پرہیزگاروں کی قبول کرتا ہے۔ اس نے کہا میرا تو نہیں نا قبول، تو اللہ نے کرنی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ پرہیزگار، کیونکہ تو نے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے کہ میں اس سے شادی کروں گا جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، میں نے اس سے نہیں کرنی جو اس کے ساتھ ہوئی ہے، تو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اللہ کا قانون توڑ رہا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ تو پرہیزگاروں کی قبول کرتا ہے۔ کتنے تحمل سے جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اتنا ہی تحمل دے دے، اتنا صبر دے دے نا، تو زندگیاں آسان ہو جائیں، یقین جانے گھروں میں بھی جھگڑے نہ ہوں، کسی کا کوئی جھگڑا نہ ہو، صاف ستھری پاکیزہ زندگی اور گھر میں، اگر ہم اس طرح کا رویہ اختیار کر لیں تو۔ لائن بسطتا ہی لیا، پھر اور یہ تو کہہ دیا پرہیزگار کی قبول کرتے، آگے پھر دیکھیں کیا کہا، اگر تو پھیلائے گا میری طرف یدا کا اپنے ہاتھ، لتقتلنی، تو مجھے قتل کرے، ماں نہ بے بات سے دے دیا، نہیں میں پھیلانے والا اپنے ہاتھ، یعنی میں بدلے میں کچھ نہیں کروں گا، الیکا تیری طرف، لیقتلک، کہ میں تجھے قتل کروں، یعنی کھلی چھوٹ دے دی نا کہ ٹھیک ہے تو کر لے قتل، میں تو ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، یعنی مزاحمت نہیں کروں گا میں۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، بے شک میں ڈرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے جو رب ہے جہان والوں کا۔ انی اریدو، بے شک میں چاہتا ہوں، ان تبوء باسمی، ساتھ ڈرا بھی دیا کہ تو لے لے میرا گناہ، ذمے لے لے میرا گناہ، و اسمی کا، اور اپنا گناہ، فتکون من اصحابی، پس تو ہو جائے من اصحاب النار، آگ والوں میں سے، یعنی ڈرا دیا کہ اگر ایسا کرے گا تو انجام اچھا نہیں ہے۔ وذالک جزاء الظالمین، یہی بدلہ ہے ظالموں کا۔ فطوعت لہ نفسہ، آمادہ کیا اس کو اس کے نفس نے، قتل اخیہ، قتل کرنا اپنے بھائی کا، فقتلہ، پس اس نے اسے قتل کر دیا، فحسب من الخاسرین، پس ہو گیا نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ اس سے کیا پتہ چلا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ نفس نے دھوکہ، نفس نے آمادہ کیا۔ حضرت یوسف نے کیا کہا تھا، ماں بری نفسی، میں اپنے نفس کا بری ذمہ نہیں قرار دیتا، ان نفس لامارۃ بالسوء، اصل میں نفس کیوں حکم دیتا ہے برائی کا؟ بات وہی ہے کہ شیطان نے جو کہا تھا نا کہ میں ان پہ آؤں گا دائیں بائیں اوپر نیچے سے، اور پھر من شر الوسواس الخناس، چھپ کے وسوسہ ڈال کے چلا جاتا ہے، اس کے ذہن میں ڈال دیا کہ ٹھیک ہے تیری قبول نہیں نہ ہوئی، بس تو اسے اب قتل کر دیں، تاکہ تو اپنا مقصد پورا کر لے، اس کو تو قتل کرے گا تو تیرا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، جیسے میں نفس جو ہے نا یہ سب سے ظالم ہے، سچی بات ہے، ظالم لنفسی، وہ ظلم کرنے والے اپنی جان پر۔ نفس جو ہے نا، یعنی سمینا و اطعنا اگر ہم کہہ دینا، پھر نفس غالب نہیں آتا۔ جب خواہشات غالب آ جاتی ہیں نا، خواہش غالب آئی تھی نا شادی کے لیے کہ میں نے اس سے کرنی ہے، جب خواہشات غلبہ پا لیتی ہیں نا، اللہ سے معاملہ ختم ہو جاتا ہے، کان امر فرطا، اس کا معاملہ آپ سے بڑھ چکا ہے، اور اپنی خواہشات کے پیچھے لگ گیا، ہمارے سے پلٹ کے نہیں آ رہا، اس لیے اب نفس نے اسے آمادہ کر دیا اپنے بھائی کے قتل پر، استغفر اللہ، اور وہ ہو گیا پھر نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ فابعث اللہ غراباً، پس بھیجا اللہ تعالیٰ نے کوا، یا بس جو قرید رہا تھا فی الارض، زمین، لیریہ، تاکہ اسے دکھائے، کیفا یواری سوءۃ اخیہ، کیسے وہ چھپائے لاش اپنے بھائی کی۔ پہلا قتل تھا، اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کیا کرنا، کندھے پہ لے لے کے لاش پھرتا رہا، میں کیا کروں، تو اچانک اللہ نے اس کے پاس کوا بھیجا جو زمین قرید رہا تھا، اور اپنے ساتھ ایک مردہ کوا لے کر آیا تھا وہ،
کالا کہنے لگا، یعنی یہ قابیل کہنے لگا، یا ویلتا، ہے افسوس مجھ سے، اعجزت ان اکون مثل ھذا الغرابی، کہ میں اتنا عاجز کہ میں اس کوے جیسا بھی نہیں ہو سکا، کہ میں عاجز تھا کہ میں ہو جاتے اس کوے جیسا، یعنی اتنا بڑا قدم میں نے اٹھا لیا تو میں تو اس کوے جیسا بھی نہیں ہوں، میں تو اتنی بھی سمجھ نہیں ہے۔ فواریا سوات آخر میں چھپا لیتا ناش اپنے بھائی کی، فاصبح من النادمین، اس وقت شرمندہ ہو گیا۔ بعد کی شرمندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، پہلے انسان سوچے پھر کوئی عمل کرے پھر تو بات ہے، بعد میں شرمندہ ہونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہاں اگر وہ توبہ کر لیتا، سچی توبہ اللہ کے آگے، لیکن سچی توبہ اس نے نہیں کی۔ یہ جو ایسے ہوتے ہیں نا وہ پھر اور سرکش ہو جاتے ہیں، اکثر ہی اور زیادہ سرکش ہو جاتے ہیں، یعنی اللہ کے اور مقابلے پہ، اچھا دیکھتا ہوں اب کیا ہوتا ہے، اچھا میں اب دیکھتا ہوں اب کیا ہوتا ہے، اب کیا ہوتا ہے، یعنی اللہ سے مقابلہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ من اجل ذالک، اسی مدت سے، کتبنا، ہم نے لکھ دیا، علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل پر، انہ من قتل نفسا بغیر نفس، یہ کہ جو قتل کرے کسی جان کو بغیر کسی جان کے، اور فساد فی الارض، یا فساد پھیلائے زمین میں، فکأنما قتل الناس جمیعا، گویا اس نے قتل کیا سب لوگوں کو، اسی لیے جتنے بھی قتل اس کے بعد ہو رہے ہیں سب کا گناہ اس کو جا رہا ہے۔ اس نے ایک کو قتل نہیں کیا، اس نے راہ کھول دی، تو گویا اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا۔ ومن احیاھا، اور جو اسے زندہ رکھے، فکأنما احیا الناس جمیعا، گویا اس نے زندہ رکھا سب لوگوں کو۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ، البتہ تحقیق آئے ان کے پاس، رسولنا، ہمارے رسول، بالبینات، واضح نشانیوں کے ساتھ، ثم ان کثیرا منہم، پھر بے شک بہت سے ان میں سے، بعد ذالک، بعد اس کے، فی الارض، زمین میں، لمسرفون، حد سے بڑھ جانے والے ہیں۔ انما جزاء الذین، بے شک بدلہ ان لوگوں کا، یحاربون اللہ، جو جنگ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، ورسولہ، اور اس کے رسول سے، ویسعون فی الارض، اور وہ کوشش کرتے ہیں زمین میں، فساداً، فساد کی، ان یقتلوا، کہ انہیں قتل کر دیا جائے، او یصلبوا، یا انہیں صلیب دی جائے، او تقطع ایدیہم ارجلہم من خلاف، یا کاٹ دیا جائے ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں الٹی طرف سے، او ینفوا، یا انہیں ہٹا دیا جائے، من الارض، زمین سے، یعنی جلا وطن کر دیا جائے۔ ذالک لہم خزی، یہ ان کے لیے رسوائی ہے، فی الدنیا، دنیا میں، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ان کے لیے آخرت میں عذاب ہے بڑا۔ الا الذین تابوا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی، من قبل، اس سے پہلے، ان تقدروا علیہم، کہ تم قدرت پا لو ان پر، فاعلموا، پس جان لو، ان اللہ غفور رحیم، یہ کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اب یہ جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے بہت سے رسول اس لیے بھیجے ان کی طرف، آ چکے پہلے بھی اور بعد میں ہم بھیجتے رہے، کہ شاید وہ اپنی چیز سے باز آ جائیں، لیکن اکثر جو تھے نا حد سے بڑھ جانے والے تھے، وہ ایمان نہیں لائے۔ اب بتائیں کہ ان لوگوں کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے 4 سزائیں بتائی ہیں، جو اللہ رسول سے جنگ کرتے ہیں۔ کیا جنگ کرنی، کیا ہاتھا پائی ہوتی ہے اللہ کے ساتھ، نافرمانی، اللہ کے مقابلے میں سرکش ہو جانا، یہ سرکش ہو گیا تھا نا۔ تو آگے مثال دے دی کہ جو اللہ سے جنگ کرتے ہیں، اس کے رسول سے، اور زمین میں فساد کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انہیں قتل کیا جائے، یا پھر سلیب دے دی جائے، یا الٹی طرف سے ہاتھ پاؤں کاٹ، یعنی دایاں ہاتھ بایاں پاؤں، الٹے سے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں، یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے۔ یہ چاروں چیزوں میں سے جو سزا جس کو ملی ہوگی تو دنیا میں لوگ دیکھیں گے نا، تو یہ تو دنیا میں رسوائی ہے، اور آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے۔ اب دیکھیں نا، یہ کوئی سزا کم ہے، قتل کیے جانا، سلیب دیے جانا، ہاتھ کا کٹ جانا، اور جلا وطن کر دینا، گھر سے جیسے آگ کر دینا، وطن سے آگ کرنے والی بات ہوگی نا یہ۔ ہاں سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر لیں، اس سے پہلے کہ تم ان پر قدرت پاؤ، یعنی وہ اللہ کی فرما برداری کی طرف آ جائیں، تمہارا بدلہ لینے سے پہلے وہ توبہ کر لیں، تو پھر جان لو کہ اللہ تعالیٰ بخشنے اور رحم کرنے والے، یعنی پھر تم نے ان کو کچھ نہیں کہنا۔ اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ چونکہ معاف کر دینے والا ہے، تو تم نے بھی اسے کچھ نہیں کہنا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے، اور گناہ سے پہلے ہماری توجہ دلا دے کہ یہ گناہ ہے، تاکہ بعد میں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ گناہ جلدی میں ہو جاتا ہے گناہ، لیکن اس کا انجام اچھا نہیں ہے، اس کا انجام شرمندگی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر پہلے ہوش آ جائے تو اس کا تو ہے بدلہ، کہ اس میں اللہ تعالیٰ سے وہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیں گے۔ اب سورہ یوسف دیکھ لیں، الحمدللہ آج ہماری سورہ یوسف پوری ہو جائے گی۔ کتنی آیات 107 ہو گئی ہیں، 108 یعنی 108 ہم نے پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہہ دو، ہاذی سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، میں دعوت دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف، بلاتا ہوں بھی ہو سکتا ہے، دعوت دیتا ہوں، لیکن ادعو سے دعوت دینا زیادہ اچھا ہو جائے گا۔ میں دعوت دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ بصیرت، دلیل سے،
دلیل پر ہوں لا بصیرت، دلیل پر ہوں انا میں، ومن تبن اور جس نے میری پیروی کی۔ سبحان اللہ، اور پاک ہے اللہ تعالیٰ، وما انا من المشرکین، اور نہیں ہوں میں مشرک۔ وما ارسلنا من قبلک، اور نہیں ہم نے بھیجے من قبلک آپ سے پہلے، الا رجالا مگر آدمی، نوحی علیہم ہاں وحی کرتے ہیں ان کی طرف، من اہل القریٰ بستی والوں میں سے، افلم یسیرو کیا پس نہیں انہوں نے سیر کی، فی الارض زمین میں، فینظروا پس وہ دیکھیں، کیف کان عاقبۃ الذین کیسا وہ انجام ان لوگوں کا، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، ولدار الآخرتی اور البتہ گھر آخرت کا، خیر بہتر ہے، للذین ان لوگوں کے لیے، اتقوا جنہوں نے پرہیزگاری کی، افلا تعقلون کیا پس نہیں تم عقل رکھتے، حتی اذا استیأس الرسل یہاں تک کہ جب مایوس ہو گئے رسول، وظنوا اور انہوں نے خیال کیا، انہم قد کذبوا یہ کہ تحقیق وہ جھٹلائے گئے، جاءہم نصرنا آ گئی ان کے پاس، نصرنا ہماری مدد، فنجیہ پس ہم نجات دیتے ہیں، من نشاء جو نہیں ہے جسے نشاء ہم چاہتے ہیں، ولا یرد نہیں لوٹایا جاتا، باسنا ہمارا عذاب، عن القوم المجرمین قوم مجرم سے، لقد کان البتہ تحقیق ہے، فی قصصہم ان کے قصے میں، عبرت لأولی الالباب عقل والوں کے لیے، ما کان حدیثا نہیں ہے یہ بات، یفترا گھڑی ہوئی، ولیکن تصدیق اللہ اور لیکن تصدیق ہے اللہ اس کی، بین یدیہ جو اس سے پہلے ہے، اور تفصیل کل شیء اور تفصیل ہے ہر چیز کی، وہدم و رحمہ اور ہدایت اور رحمت ہے، لقوم یؤمنون اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہے، اب اس میں تو یوسف کہہ رہے ہیں کہ میں تو
دلیل کے ساتھ اللہ کی دعوت دے رہا ہوں، اور جو میری پیروی کرتے ہیں وہ بھی ہدایت پر ہیں، دلیل پر ہیں۔ پاک اللہ تعالیٰ، میں مشرک نہیں ہوں۔ یہی حضرت ابراہیم نے بھی یہی کہا تھا، تمام رسولوں نے یہی کہا کہ ہم مشرک نہیں، ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم پہلے فرما بردار ہو جائیں، ہم سب سے پہلے اسلام لے آئے ہیں۔ تو یہ کہتے تھے کہ آدمی رسول نہیں ہو سکتا، کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی جتنے آدمی ہی بھیجے ہیں، جتنے نبی ہیں وہ انسان ہی تھے، ہم وہی کرتے ہیں ان کی طرف بستی والوں میں سے۔ کیا انہوں نے زمین میں چل پھر کے دیکھا نہیں؟ وہ دیکھیں کہ انجام کیسا ہے ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے۔ البتہ گھر آخرت کا بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو پرہیزگاری کرتے ہیں۔ یعنی دنیا میں یہ جو کچھ کر رہے ہیں کرنے، آپ یعنی تنزن سوال پوچھ رہے تھے نا یوسف کے بارے میں بھی سارا، تو شروع میں بھی اللہ نے کہا تھا کہ یہ قصہ سب سے اچھا قصہ ہے، آخر میں اللہ نے کہا اس قصے میں عبرت ہے ان کے لیے جو سوال پوچھنے آئے ہیں، کیونکہ انہی پہ سارا جا رہا تھا۔ جو حالات انہوں نے حضرت یوسف کے ساتھ کیے ہیں وہی اہل مکہ ان کے ساتھ کر رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، حتیٰ کہ جب رسول مایوس ہو تو انہوں نے خیال کیا وہ جھٹلائے گئے ہیں، ان کے پاس ہماری مدد آ گئی۔ یہی مضمون آپ نا چوتھے پارے میں غالباً، کہ وہ آپ کو ان کی باتیں غمگین کرتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ ان کی پرواہ نہ کریں، وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، وہ اللہ کے احکام کو جھٹلاتے ہیں۔ تم سے پہلے بھی انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا، انہوں نے اس پر صبر کیا، جو انہیں مصیبت پہنچی تو ہماری مدد آ گئی۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب رسول مایوس ہوئے تو انہوں نے خیال کیا جھٹلائے گئے ہیں، تو ان کے پاس ہماری مدد آ گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اللہ نے لکھ دیا میں اور میرے رسول ضرور غالب آئیں گے۔ فنجی من نشاء، ہم پھر نجات دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں، لا یرد باسنا عن القوم المجرمین، تو پھر مجرم قوم سے عذاب نہیں ٹالا جاتا۔ ان کے قصے میں عبرت ہے عقل والوں کے لیے، یہ بات کوئی گڑھی ہوئی نہیں ہے، یعنی ہم کوئی گھڑ کے نہیں بتائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ وحی کی ہے، یہ تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے ان کتابوں کی بھی تفصیل ہے ہر چیز کی، ہدایت اور رحمت ہے اس قوم کے جو ایمان لاتی ہے۔ یعنی وہاں تھا ہدی للمتقین شروع میں، پرہیزگاروں کے لیے، تو ایمان ہوگا تو پرہیزگاری کا بھی عمل پتہ چلے گا نا، تو یہاں ایمان آ گیا۔ یعنی ایمان اور تقوی جو ہے نا یہ دونوں بہت ضروری ہیں اللہ کی ہدایت کو پانے کے لیے۔ اب 8واں پارہ دیکھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من جاء بالحسنۃ، نہیں منتظرون کے بعد ہے نا، ان الذین فرقوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ انعام ہے، 158 آیات ہو گئی ہیں، 159 یعنی 159 آج ہم نے پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین فرقوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے فرق کیا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے فرق کیا، دینم اپنے دین میں، وکانوا شیعاً اور وہ ہو گئے گروہ گروہ، اور وہ ہو گئے گروہ گروہ، لست منہم فی شیء، نہیں ہے تو ان میں سے کسی چیز میں، نہیں ہے تو ان میں سے کسی چیز میں، انما امرہم الی اللہ، بے شک ان کا معاملہ اللہ کی طرف ہے، بے شک ان کا معاملہ اللہ کی طرف ہے، ثم ینبئہم، پھر وہ بتا دے گا ان کو، بما کانوا یفعلون، اس کو جو وہ کرتے تھے۔ من جاء بالحسنۃ، جو آئے اچھائی کے ساتھ، فلہ عشر امثالہا، بس اس کے لیے 10 ہیں اس کے برابر، بس اس کے لیے 10 ہیں اس کے برابر، یعنی 10 گنا۔ ومن جاء بالسیئۃ، اور جو آئے برائی کے ساتھ، فلا یجزی الا مثلہا، پس نہیں وہ بدلہ دیا جائے گا مگر اتنا ہی، پس نہیں وہ بدلہ دیا جائے گا مگر اتنا ہی۔ وہم لا یظلمون، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ کل کہہ دو، اننی ہدانی ربی، یہ کہ ہدایت دی مجھ کو میرے رب نے، الی صراط مستقیم، راستے کی طرف سیدھے، دیناً قیماً، دین مضبوط،
ملت ابراہیم، ملت حضرت ابراہیم کی، حنیفہ جو توحید پرست تھے، یا مذہب حضرت ابراہیم کا جو توحید پرست ہے۔ ملت مذہب وہی چیز ہے۔ وما کان من المشرکین، اور نہیں وہ تھا مشرکوں میں سے۔ قل کہہ دو، انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، بے شک میری نماز اور میری قربانی، و محیای اور میری زندگی، و مماتی اور میری موت، یا میرا جینا اور میرا مرنا، عام لفظ یہ کہہ دیتے ہیں میرا جینا اور مرنا، للہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، رب العالمین جو رب ہے جہان والوں کا، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو رب ہے جہان والوں کا۔ لا شریک لہ، نہیں کوئی شریک اس کا، وبذالک امرت، اور اسی کا میں حکم دیا گیا ہوں، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں پہلا فرما بردار ہوں۔ قُل لَا غَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي، کہہ دو کیا سوائے اللہ کے میں تلاش کروں، سوائے اللہ کے میں تلاش کروں، رباً اور رب، وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، اور وہ رب ہے ہر چیز کا۔ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ، اور نہیں کماتا ہر نفس، إِلَّا عَلَيْهَا، مگر اسی پر ہے، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور نہیں بوجھ اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا بوجھ کسی دوسرے کا، ثم إِلَىٰ رَبِّكُمْ، پھر طرف اپنے رب کی، مرجعکم، تمہارا لوٹنا ہے۔ یہ لے جائیں باجی پارہ، چونکہ کل میں نے آگے نہیں پڑھانا، ختم پارہ، کل آگے نہیں پڑھانا، آپ نے صرف سنانا ہی ہے، ختم ہوگی نا سورہ یوسف، آگے نہیں شروع کروں گی۔ ثم إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اب پھر اپنے رب کی طرف، مرجعکم، تمہارا لوٹنا ہے، فَيُنَبِّئُكُمْ، پس وہ بتا دے گا تم کو، بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، اس کو جو تم تھے جس میں اختلاف کرتے۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ذات ہے، جَعَلَكُمْ، جس نے بنایا تم کو، خلائف، جانشین ارضی زمین کا، وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور بلند کیے تمہارے ایک دوسرے پر درجے، لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، تاکہ وہ آزمائے تم کو اس میں جو اس نے تم کو دیا، اِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ، بے شک آپ کا رب جلد سزا دینے والا ہے۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور بے شک وہ البتہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اب یہی اللہ کی رحمت ہے کہ نیکی کا بدلہ 10 گنا بڑھا کر، کئی جگہ آتا ہے 700 گنا بڑھا کر، 70 گنا بڑھا کر، اللہ کو پتہ ہے کہ کتنا گناہ کہا کہ بڑھا دیتا ہے جسے جتنا چاہتا ہے، یعنی جتنا لبست والا ہے تو برائی کا بدلہ اتنا ہی دے گا۔ حدیث کون سی ہے بھلا؟ حدیث سنائے نا اس کے ہم مانی۔ جب انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے فوراً لکھ لو کہیں بدل نہ جائے، جب کر لیتا ہے تو اس کا گناہ 700 گناہ تک اجر لکھا جاتا ہے، اور اگر نیکی نہیں کرتا تو ایک نیکی لکھ لی جاتی ہے۔ برائی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ابھی نہ لکھنا، شاید کہ بدل جائے، اگر بدل جائے تو ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔
اگر بدل جائے تو ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور اگر برائی کر لے تو اتنی ہی برائی لکھی جاتی ہے۔ یہ ذرا ایسی چیزیں یاد رکھا کریں۔ کہتی ہیں یاد ہے لیکن فائدہ کیا جب پوچھو تو آپ کو پتہ نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے جو ہدایت دے دی ہے نا، تو یعنی مجھے جو رب نے ہدایت دی ہے وہی اصل میں ہدایت ہے۔ قل ان ھدی اللہ هو الہدیٰ، کہہ دو ہدایت اللہ ہی کی اصل میں ہدایت ہے، اور یہی مضبوط دین ہے حضرت ابراہیم کا مذہب جو کہ توحید پرست تھی۔ کہہ دو میری نماز، میری قربانی، میرا جینا مرنا، یہی میں آپ کو کہتی ہوں نا۔ نماز قربانی تو ہم کہتے ہیں جی ہم اللہ کی، قربانی بھی اللہ کے لیے۔ قربانی کا سمسر ہے اپنی خواہشات کی قربانی۔ ایک تو وہ قربانیاں جو ہم کرتے ہیں قربانی عید الاضحیٰ پہ، وہ بھی اب خالص اللہ کے لیے نہیں رہی۔ حالانکہ اگر ہم بہت بڑا بکرا بھی کر لیں اس نیت سے کہ لوگ واہ واہ کر دیں گے تو اللہ کے پاس تقویٰ نہیں جائے گا۔ لا ینال اللہ لحومہما و دماؤہما، اللہ تعالیٰ کو ان کا گوشت نہ پہنچتا ہے نہ ہی خون پہنچتا ہے، ولیکن ینال التقویٰ منکم، لیکن تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اس لیے نیکی چھوٹی سی بھی کرتے ہوئے نا اس سے آپ حقیر نہ سمجھیں۔ لا تحتقرن بالمعروف شیئا، معمولی نہ سمجھو کسی بھی نیکی کو، ولو ان تلقی اخاک بوجہ طلق، خواہ اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملنا ہی کیوں نہ ہو۔ تو اس لیے آپ کوشش کریں ہم کہ کوئی نیکی ہاتھ سے جانے نہ دیں، اور کسی نیکی کو کرتے ہوئے کہ میرے پاس اتنی استطاعت نہیں میں کیسے کروں تو شرم محسوس نہ کیا کریں۔ آپ نے اللہ کے لیے آپ اپنی نیت دیکھا کریں۔ اللہ تعالیٰ تعداد نہیں دیکھتے، کوانٹٹی نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ کوالٹی دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کیا کیفیت ہے۔ تو اس لیے یہ سوچ کے نیکی کر دیا کریں۔ مثلا بالفرض تحفہ دینا کسی کو، آپ سوچ رہی ہیں میرا جی چاہتا ہے اس کو تحفہ دینے کو، آپ کے پاس معمولی سے بھی کچھ، اگر آپ کا جی چاہ رہا ہے آپ اسے تحفہ دے دیں، کیونکہ آپ کا اندر کا دل جو ہے، اور جس کو آپ دیں گے نا اسے بھی پتہ ہوگا کہ اس کے دل میں میرے لیے محبت ہے۔ آپ سوچتے نہیں میں چھوٹا سا تو نہیں، مجھے تو شرم آتی ہے دیتے ہوئے، تو کوئی نہیں، آپ اپنے مطابق دیں۔ اگر سب سے بڑی بات ہے کسی نے جب تحفہ دیا جواب میں تحفہ ضرور دیں، یہ تو ہے۔ تہادو، آپس میں تحفے تحائف لیا دیا کرو، اگر نہیں دیتے تو اس کے تحفے کا ذکر ضرور کیا کرو، لوگوں کے درمیان اس کا ذکر کر دیا کرو تاکہ اس کو پتہ ہو کہ اس کو میرے تحفے کی قدر ہے۔ سیدھی سی بات ہے۔ تو اگر دے دو برابر کا، زیادہ لوٹا دو بہت اچھا ہے، جب تمہیں تحفہ دیا جائے تو اتنا ہی لوٹا دو، اس سے بہتر لوٹا دو اتنا، وہ تحفے کے معنوں میں بھی ہے نا، جو تمہیں اسلام کا تحفہ دیا جائے، دعا دی جائے تو اس سے بہتر دعا دو، اتنی تو ضرور لوٹا دو۔ اگر نہیں ایسی ہے تو پھر وہی بات کا ذکر کرو مجلس میں کہ اس سے مجھے یہ تحفہ دیا، یہ تحفہ دیا۔ تو یہی سیدھا راستہ ہے، اور وہ یہ میری قربانی میرا جینا مرنا، ہاں یعنی ہر چیز میری اللہ کے لیے ہے۔ جینا کیا ہے؟ یعنی جو میں زندگی گزاروں یہ اللہ کے لیے۔ کیسے ہوگی اللہ کے لیے؟ میں نے کرنے سے اللہ کے لیے، نماز پڑھنی ہے اللہ کے لیے، قربانی دینی ہے اللہ کے لیے، زندگی گزارنی ہے اللہ کے حکموں کے لیے، کیونکہ زندگی مجھے اللہ نے دی ہے۔ اگر اللہ نہ چاہتا میں اٹھ سکتی تھی؟ جو سوتا ہے اللہ تعالیٰ روح قبض کر لیتے ہیں نا نیند میں۔ نیند موت کی بہن ہے، نیند موت کی بہن ہے، حدیث ہے یہ، النوم اخت الموت، نیند موت کی بہن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ روح نکال لیتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ چاہیں کہ میری زندگی ہوگی تو اللہ واپس بھیجیں گے، نہیں تو سوئے سو جائے گا بندہ۔ تو میرے پاس کوئی قدرت ہی تھی کہ میں اپنی زندگی حاصل کر دیتی۔ یہ اللہ نے جب مجھے زندگی دیا تو اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ میری زندگی کو اپنے احکام کے مطابق گزارنے کی توفیق دینا، اور میرا مرنا یعنی جب مجھے موت آئے تو کلمے میں آئے۔ یہ آسان نہیں ہے کام، کہنے کو بڑا آسان ہے، اے اللہ تعالیٰ مرتے ہوئے کلمہ نصیب کر دیں، کلمہ نصیب ہوگا کیسے یہ بھی تو سوچنا ہے۔ منکر نکیر کے سوال آسان کر دیں، کیسے آسان ہوں گے؟ وہ تو میرے عمل خود بخود ہی زبان بولے گی، خود بخود ہی کہ ہاں میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اگر میں نے کیا ہوگا تو پھر ہی نا، نہیں کیا ہوگا تو لاکھ کوشش کر لیں نہیں نکلتا۔ تو اس لیے ہم کوشش کریں۔ بہت نیک بندے تھے اللہ تعالیٰ کے، وہ نا جماعت والے جو نا تبلیغ والے وہ تھے، اپنی جماعت کے امیر ہوتے تھے، اور وہ بتاتی ہے میری نند کہ اس نے سارا، انہوں نے نا کبھی دوائی نہیں کھائی تھی، یعنی کہ ماشاء اللہ الحمدللہ صحت مند، کبھی بیمار بھی دیکھنا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ صحت دیتا کہ اللہ میں دعائیں پڑھ لیتا ہوں، مال کر لیتا ہوں۔ یہ بھی 2 ماہ سے ان کا یہ پتھری کا پرابلم ہوا تھا، اسی وجہ سے وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی، ادھر بابڈا ہاسپٹل میں۔ تو ان کا پہلے ان کا بی پی شوٹ کر گیا، اس وجہ سے ان کا آپریٹ نہیں ہو رہا تھا، کچھ عرصہ وہ سلسلہ چلا، اور ہارٹ پیشنٹ بھی وہ بن گئے، ایک دم سے سارا کچھ ہو گیا۔ پھر آپریشن انہوں نے کر دیا پتھری کا، تو پھر وہ دل ان کا کنٹرول نہیں ہو رہا تھا، تو
कुछ दिन रहे हैं वेंटिलेटर पे, फिर उन्होंने उनको जवाब दे दिया 2 दिन पहले शायद। वो कल फिर न्याजी हॉस्पिटल में गए, उनका फिर डायलिसिस भी शुरू हो गया, पेट में पानी पड़ गया ना, उस वजह से डायलिसिस उनके करने लगे। और फिर कल शाम को उनकी ना डेथ। अब देखा होता ये है भी गुनूदगी थी, तो वही बात आ गई ना कि वो जब भी उनकी होती थी ना होश आती थी, तो कल तो वो बस ये नमाज पढ़ने लग जाते थे अल्हम्दुलिल्लाह। फिर वो कहते कि मेरी बहू ये गई ना, जिनकी बहू थी छोटी वाली जो मेरी नानी है, उनकी छोटी बहू है, वो कहते तुम मुझे बताओ, तुमने तो हदीसें भी ताज़ा ताज़ा पढ़ी है ना, अभी उसने तहस्सुस कंप्लीट की है, तो वो कहते कि मैं जब भी मेरी आँख खुलती है, मैं गुनूदगी में होता हूँ तो पढ़ने लग जाता हूँ, मेरी नमाज पता भी नहीं चलता वक्त का, तो हो जाती है मेरी नमाज। देखा ना ये अंदर की कैफियत। और ये जो हम अब देखे आप कहते इतनी नेक थे, उतनी तकलीफ आई, ठीक है। अब जैसे फ़ारूक साहब बड़े 1-2 माह तो खासे बीमार है ना, पैम्पर पे रहे, तो उस्मान बैठ के कहता था, ऐसे बैठ जाता था बिस्तर के, सारी उम्र कुरान की खिदमत की, देखी कितने अल्लाह ने। मैं कि उस्मान, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी ज़िंदगी अपनी खपा दी उम्मत के लिए, तो आप कहें कि अल्लाह ने क्यों ऐसा किया? मैंने कहा जो कुछ कमियां रह जाए दर्जा बुलंद होना। ये देखें हदीस कितनी खुशखबरी वाली है कि जिनके दर्जे में कोई थोड़ी कमी रह जाती है, अल्लाह ताला तकलीफ़ें दे के वो उस दर्जात को बढ़ाना चाहते हैं। कल कुरान पाक पढ़ के मैंने स्पेशली उनके लिए दुआ, कल मगरिब टाइम भी ना मैं मसल्ले पे बैठी हुई थी, और मैंने फौरन अज़ान का नमाज पढ़ी, तो उन्हीं के लिए दुआ कर ही रही थी, तो फ़ोन आ गया उसका कि बाजी मेरी ज़िंदगी और मेरी मौत अल्लाह के लिए है, जो रब है जहान वालों का, उसका कोई शरीक नहीं। मुझे इसी का हुक्म दिया गया, मैं पहला फरमा बरदार, यानी कोई शरीक नहीं से मुराद क्या है कि ला तुगनी अन्हुम अम्वालुहुम व औलादुहुम मिनल्लाहि शैअ, माल और औलाद अल्लाह के मुकाबले में कुछ भी काम नहीं आएगी, सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह है। और कह दो क्या सिवाय अल्लाह के मैं और रब तलाश करूँ, वो तो हर चीज़ का रब है। तुमने रब अलग अलग बनाए हुए हैं, मेरा तो रब एक ही है जो हर चीज़ का रब है। और कोई भी नफ्स कुछ नहीं कमाता मगर उसी पर होगा। रब्बाना ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा लहा मा कसबत व अलैहा मा इक्तसबत। अल्लाह ताला किसी को नफ्स की ताकत से भर के तकलीफ़ नहीं देता, लेकिन अगर उसने नेक अमल किया उसको उसकी जज़ा मिलेगी, अगर उसने बुरे अमल किया तो उस पर वबाल होगा। तो यहाँ भी कहा जा रहा है कि हर नफ्स जो कमाता है उसी पर होगा। कोई बोझ उठाने वाला किसी का बोझ नहीं उठाएगा दूसरे का, फिर अपने रब पे तुम्हारा लौटना है, तुम्हें बता देगा जिससे वो इख्तलाफ करते थे। और वही ज़ात है जिसे तुम्हें ज़मीन में जानशीन बनाया, बाज़ के दर्जे बुलंद किए बाज़ पर, ताकि वो तुम्हें आजमाए कि उसमें जो उसने तुम्हें दिया है, किसी को कम किसी को ज़्यादा दर्जे बुलंद किए इसलिए कि आजमाने के लिए तुम अल्लाह के रज़ा पे राज़ी हो, ताकि वो तुम्हें आजमाए जो उसने तुमको दिया है। यानी जितना दिया अल्लाह उसी में आजमाइश करता है। जब वहाँ हुक्म सूरत तलाक में आता है कि अगर वो तुम्हारे लिए दूध पिलाएँ, जो तलाक याफ्ता औरतें नहीं हमल वाली औरतें, अगर तलाक हो गई उनकी इद्दत पूरी हो गई, उसके बाद अगर तुम्हारे बच्चों को दूध भी पिलाते हैं तो उनका अजर दे दो, आपस में मशवरा कर लो दस्तूर के साथ। अगर तुम तंग दस्त हो तो कोई दूसरी दूध पिला दे और तुम उसको उसका हक दे दो, वसत वाला अपनी वसत के मुताबिक खर्च करे, जिस पर इस तंग किया गया वो अपनी ताकत के मुताबिक करे। उम्मीद है अल्लाह ताला बाद तंगी के आसानी कर दे। यानी अल्लाह ताला किसी को बाउंड ताकत से ज़्यादा नहीं करता। हम हर मौके पे, शादियों के मौके पे, मौत के मौके पे हम अपनी हद से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। उसको भी आला जश्न, मौत को भी आला जश्न कर लेते हैं, और जो खुशी है उसमें से हद से बढ़ जाते हैं, मौत में भी हद से बढ़ जाते हैं। तो ये देखें ऐसा नहीं है, अल्लाह ने इसलिए दिया है कि आजमाना चाहता है कि तुम में से कौन ज़्यादा आगे आजमाइश में पूरा उतरता है। बेशक आपका रब जल्द सज़ा देने वाला भी है और बख्शने वाला रहम करने वाला भी है। यानी अल्लाह ने क्या कि जल्दी सज़ा देने वाला, साथ ही तौबा कर लोगे तो अल्लाह अपनी रहमत से तुम्हारे गुनाह माफ़ करके तुम्हें अपनी रहमत में ले लेगा। तो अब भी देख लें हमारे पास फिर मौका, कई दफ़ा ऐसे ख़त्म होता है कि मौका है कि अभी हम सच्ची तौबा कर लें, तो इंशाअल्लाह पिछले गुनाह अल्लाह ताला ऐसे मिटा देंगे जैसे थे ही नहीं। उसे कह दिया फरिश्तों को सब मिटा दो, बात ख़त्म। जब फरिश्ते ने मिटा दिया उसका रिकॉर्ड ही नहीं रहा। अब तो अल्लाह के पास है। अल्लाह ताला जन्नत वालों को जन्नत में भेजने के बाद भी कईयों को बुलाएंगे अलग से कि तुमने ये गुनाह किया था, ये किया था, अलग से बुलाएंगे। हाँ हाँ, कहा चूँकि दुनिया में इस पे पर्दा रहा लिहाजा आज मैं भी पर्दा डाल रहा हूँ। इसलिए कहा कि जो अपने मुसलमान भाई की पर्दा पोशी करेगा अल्लाह ताला क़यामत दिन उसकी पर्दा पोशी करेगा। हम टो में रहते हैं, उसकी बुराई उसकी बुराई उसकी बुराई। एक बेशक ना, एक हम कहते हैं कि गीबत ना करें, तो बुराई को भी इतना ना सरेआम किसी की, हम कहते हैं अच्छा है ना उसने कर दिया, मुंह पे कर दिया, बुराई करनी है तो उससे अलग से करें, मजलिस में ना करें। ला युहिब्बुल्लाहु जहरा बिस्सुई मिनल कौल, अल्लाह ताला बुराई को बुलंद आवाज़ से कहना पसंद नहीं करता। अगर इस्लाह की नीयत से चाह रहे हैं, एक होता है चलो आपने वैसे आपस में बात हो रही है, देखा आपने साथ ये किया था, मैंने ये किया, देखा ना,
پھر آپ نے یہ کیا، یہ اور بات ہے، ہم آپس میں ایک بات ہوتی ہے کہ ایسا چل رہا ہے سلسلہ، ایک ویسے ہی ہے کہ آ کے کہنا دیکھیں نا فلاں نے میرے ساتھ یہ کیا، دیکھیں نا بتائیں میں کیا کروں۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میرے سے ڈائریکٹ پوچھیں، آپ سب لوگوں کے درمیان کیوں بیان کرتے ہیں؟ یا جس سے متعلق ہے اس سے پوچھیں جا کے کہ کیا چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے اور اپنے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما و نورا و ہدی و رحمہ۔ اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین، آمین۔ ہم سب کو اپنی دعا میں یاد رکھے گا، اور انشاءاللہ اتوار یعنی پرسوں 1 فروری سے الحمدللہ صبح 6 سے 7 دورہ قرآن بھی شروع ہو رہا ہے۔ آپ کو اطلاع کے لیے میں نے بتا دیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مغفرت۔